سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم نے حال ہی میں سنا کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے آج جمعے کے روز ایوان میں پیش ہوگی. آپ کے بیانات بھی آئے, طلال چودھری صاحب نے کچھ اور کہا. 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ مؤخر ہو گیا ہے یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹیبل پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرمانی صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں, میں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آج جمعے کو پیش ہوگی. میں نے یہ کہا تھا کہ بالکل انڈر کنسیڈریشن ہے. اس کی مین جو چیزیں ہیں یا اس کے خد و خال ہیں, ایم کیو ایم نے جب ہمیں 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیا ایز ہمارے اتحادی, ہم نے اس ٹائم کہا تھا کہ اس کو لیگل ریفارمز اور جوڈیشل ریفارمز کے ہی پہرائے میں رکھنا چاہیے 26ویں آئینی ترمیم کو, اور اسی پہ فوکس رہنا چاہیے. 27ویں آئینی ترمیم ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ نیکسٹ جو آئینی ترمیم ہوگی اس میں, کیونکہ ان کا ایک لانگ سٹینڈنگ جو لوکل باڈیز کے حوالے سے ہے, لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے 140A آرٹیکل جو ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ فردر اسٹرینتھن ہم کریں لوکل باڈیز کو, اور بالکل اچھی خوشائن بات ہے. اسی حوالے سے ہے. اسی طرح ANP کے ساتھ بھی جب بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں لے جاتے ہیں, اور وہ خیبر پختونخوا سے پختونخوا کی ان کی گزارش تھی. یہ اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی میں یہ تمام طرح ڈسکشنز ہوئیں, جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی کنسنسس کو ریچ کرنے کے لیے, اور اسی میں ہی یہ تمام باتیں ہوئیں. تو اس کے علاوہ اگر کوئی دیکھیں گے ہم سول سوسائٹی سے یا ایون دیگر جماعتیں اگر وہ بھی اپنی کوئی انپٹ دینا چاہیں تو ضرور ہم کریں گے, لیکن اتنی کوئی ارجنسی نہیں ہے ہمیں 27ویں ترمیم لانے کے لیے, یا اتنا کوئی ارجنٹ نہیں ہے. ہم ایک آبویسلی کانورسیشن سٹارٹ ہوئی ہے. اب ہم کانورسیشن سٹارٹ کریں تو پھر بھی ہمارے پہ یہی الزام لگ رہا ہے, شاید کوئی تنقید ہوتی ہے کہ شاید کوئی بہت جلد بازی کر رہے ہیں یا جلدی کر رہے ہیں. ہم ایک اوور آل براڈر کنسنسس, اور میں آن ریکارڈ ہوں, یہ میں نے کہا کہ جب بھی 27ویں آئینی ترمیم آئے گی وہ کنسنسس کے ساتھ آئے گی. اور اس میں یہ بھی آپ کو بات بتا دوں کہ اس میں ملٹری کورٹس کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اچھا, یہ جو ایک اور بات کی جا رہی ہے, اور میں انتہائی بصد احترام معذرت کے ساتھ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک پارٹی اب یہ نیریٹو بنا رہی ہے, ایک مخصوص سیاسی جماعت جس میں ایک ہی وہ پارٹی ہے, PTI ہو یا سنی اتحاد کونسل ان کو کہہ لیں, سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ ایلیگیشن لگائی ہے حکومت کے اوپر کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ملٹری کورٹس بنانے اور پھر ہمیں بند کمرے میں سزائیں دینی اور پھر اس کے بعد نہ کوئی اس کی اپیل ہوگی. یہ بالکل سراسر غلط بیانی ہے ان کی طرف سے, عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور قطعاً ایسی کوئی بات نہیں. لیکن جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کو نام دیا گیا جوڈیشل پیکج کا ایک, تو جی بالکل 27ویں آئینی ترمیم ہے, اس کو ہم کیا کہیں گے پھر؟ دیکھیں, اس کو میں نام تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اس میں جب کنسنسس ہوگا, ایک تو لوکل باڈیز کے حوالے سے ہے, میں نے آپ کو بتا دیا, دیگر اس میں ہم سول سوسائٹی بھی ہے, دیگر ہماری اتحادی جماعتیں بھی, اپوزیشن بھی. جب یہ کمیٹی, اب ہم نے ڈیزالو تو نہیں کی, یہ کمیٹی خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں کام کرے گی ایز اینڈ وین جب ڈسکشن اس کے اوپر ہوگی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اتحادی جماعتیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا 26ویں آئینی ترمیم میں, ان کے کچھ مطالبات ہیں وہ آپ شاید 27ویں آئینی ترمیم میں ان کو ایڈجسٹ کر لیں. بیکاز ہم یہ چاہتے تھے کہ صرف لیگل ریفارمز اور جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کو صرف اس پہ فوکس رکھ کے جو ہے تمام تر چیزوں پہ اس کو کور کیا جائے. اس میں جس طرح آپ نے کہا جوڈیشل پیکج, تو یہ جوڈیشل پیکج کے ہی حوالے سے تھا, یہ قطعاً کسی اور چیز کے حوالے سے نہیں تھا. لیکن اب پھر اس میں مولانا صاحب جو ہیں ان کے جیسے پہلے تحفظات تھے, اب دوبارہ ان سے بات ہوگی تو کیا وہ نکات جن پہ ان کو اعتراضات تھے, ایک آپ نے ملٹری کوڈ کا ذکر کیا, بنیادی حقوق کے حوالے سے پہلے ایشوز تھے, تو آپ ابھی سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم, پہلے تو یہ بتائیں کہ اس میں کتنی تاخیر ہو سکتی ہے, مطلب کتنے ماہ لگیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو کوئی ٹائم لائن نہیں دے سکتا کہ کب یہ انٹروڈیوس کرائی جائے گی, کب نہیں انٹروڈیوس کرائی جائے گی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے, آپ نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم میں بھی, میں تو آن ریکارڈ ہوں کہتے ہوئے کہ جب سے حکومت فارمیشن میں آئی تھی, حکومت نے مارچ سے یہ کام شروع کیا تھا, اور لیگل ریفارمز کمیٹی کا میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید یہ ذکر کیا کہ میں اس کا ممبر تھا, اس کو ہیڈ جو کر رہے تھے اور لیڈ کر رہے تھے وہ لا منسٹر کر رہے تھے, اس کو چیئر پرائم منسٹر پاکستان کر رہے تھے, اور اس میں ہمیں اب دیکھیں مارچ سے اکتوبر تک بڑا ٹائم لگا, اور آبویسلی یہ اوور نائٹ تو چیزیں ہوتی نہیں ہیں. لوگ تو کہہ رہے ہیں بڑی آپ نے جلدی منظور کروا ایک میرے خیال سے لوگوں کو شاید یہ تھا کہ ان کے علم میں جب یہ بات آئی, بیکاز آبویسلی دیکھیں ہمیں جب لوگ ووٹ دیتے ہیں, اس ایوان میں بھجواتے ہیں, تو آبویسلی ان کا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, ہم ان کے بہتری کے لیے جو قانون سازی ہوتی ہے یا آئین سازی ہوتی ہے یہ عوام کے مفاد میں ہوتی ہے, تو عوام کے مفاد میں ہی ہم نے کی. اس میں عوام کے مفاد میں کیا چیز نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا عوام اس سے اب عوام کے لیے جو رول آف لا کو فردر اسٹرینتھن کرنا, ان کی فردر پروٹیکشن, ایون مور اسٹرینتھنڈ جو ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کو فردر
جو ہے پروٹیکشن ملی ہے کیونکہ سیپریٹ آئینی بینچ بنے ہیں. اور اسی طرح امپرووڈ ایکسیس ٹو جسٹس جس میں ان کے کیسز کی یا اپیلوں کی یا ریویو کی یا جو ان کی ریویژنز ہیں سپریم کورٹ میں اپیل سٹیج پہ ان کی وہ ڈسپوزل ہوگا ان کی کیسز کا, اور کوئکلی ڈسپوزل ہوگا, جو کہ تاخیر سے 10-15 سال جو نہیں سنے جاتے ان کے کیسز. لیکن اب اس دن شادیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں تھی اور انہوں نے بتایا کہ جو بلاول صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وہ اس سلسلے میں تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد شاید جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہیں جو قانون سازی ہونی ہے اس حوالے سے, تو کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ابھی آنے والے دنوں میں کچھ اہم بلز آنے ہیں؟ جی بالکل. آج میں آپ کو جس طرح پہلے بھی میں آن ریکارڈ ہوں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جب بھی کبھی آئینی ترمیم آتی ہے تو گرمانی صاحب اس کے بعد اس کی سپورٹیو یا سبارڈینیٹ لیجسلیشن وہ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون میں جب آئین میں ایک آپ نے چینجنگ لے کے آئے تو اس کے بعد اس کے ساتھ جو فردر لیجسلیشن ہے اس کے اندر امینڈمنٹ آنی ہے یا نئی لیجسلیشن بھی انٹروڈیوس ہونی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کا تھا, اس میں 184(3) کا اختیار تھا کمیٹی کے پاس. اب کیونکہ آئینی بینچز بن چکے ہیں اور یہ اختیار اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے اور یہ جے سی پی کی ہی ڈیسیجن ہوگی اور ڈسکشن ہوگی, تو یہ اس تمام چیز میں بھی دیکھنا ہے کہ جب وہ آئینی بینچز بنائے گی تو اختیار تو اب اس کے پاس چلا گیا, آئینی بینچز کے پاس چلا گیا, یہ تو اب اس کمیٹی کے پاس تو اختیار رہا نہیں. تو اسی لیے کافی چیزیں اس میں سے اس ایکٹ میں سے اومیٹ ہونی ہیں اور اسی طرح اس میں فردر چیزیں امینڈ ہو کے فردر چیزیں انکلوڈ بھی ہونی ہیں. تو یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں جو آرڈیننس تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کا, وہ قانون کی اور آئین کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اس کو لے کرنا ہوتا ہے. آج وہ صبح مارننگ میں لے ہو چکا ہے سینٹ میں اور وہ فردر اب کمیٹی میں چلا گیا ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ جو ڈے ہے آئی تھنک منڈے وہ لے ہوگا ہاؤس میں نیشنل اسمبلی میں, اور پھر وہ ریلیونٹ کمیٹی کے پاس چلے جائے گا اور وہ پھر. لیکن جو ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ شاید بل پیش ہو رہا ہے, آج عبدالقادر صاحب نے وہ بل پیش کیا ہے. دیکھیں ان کا وہ بالکل پیش ہوا اور وہ پرائیویٹ ایک بل ہے اور اس میں غالباً 4-2 سے وہ ہے وہ منظور بھی ہو گیا. حالانکہ ہمارے پہ یہ اگین تنقید کی جاتی ہے, الزام لگایا جاتا ہے, اور بس صد احترام میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اس جے سی پی کی فارمیشن کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں. اس میں گرمانی صاحب 13 رکنی وہ جے سی پی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو کمیٹی ہے, اب اس میں آپ دیکھیں صرف اور صرف پارلیمنٹیرینز تو 4 ہیں, 2 اپوزیشن سے ہیں, 2 حکومت سے ہیں. ایک سینیٹر حکومت کا ہے, ایک ایم این اے حکومت کا ہے, ایک سینیٹر اپوزیشن کا ہے, ایک ایم این اے اپوزیشن کا ہے. 5 جج صاحبان ہیں, چیف جسٹس صاحب, 3 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ اور سینئر موسٹ جج آف دا کانسٹیٹیوشن بینچز. اب 5 ججز جب آ گئے تو پھر ہماری مرضی کہاں پہ چلے گی؟ ہم اپنی مرضی سے یا کس طرح کو بینچ بنا سکتے ہیں, یا ہم اپنی مرضی سے کس طرح کوئی جج کو لگا سکتے ہیں؟ ججز کی تعداد بڑھنی ہے کیونکہ ابھی اس آئینی ترمیم کے بعد انہی ججز نمبر آف ججز کے ساتھ, انہی سے مراد کہ with this number of judges it's not feasible or possible to work جو آپ نے ایک کانسیپٹ دیا through 26th amendment کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن بینچز کی فارمیشن کرنی ہے, تو اس میں اگر پھر یہ 17 ججوں کے ساتھ ہی آپ نے کام کرنا ہے اور ان کو آپ نے کانسٹیٹیوشن بینچز میں مصروف کر دینا ہے تو پھر عام آدمی کو تو نہیں ریلیف ملا.